رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد واتبعوا اور پیروی کی ما تتلو الشیاطین اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان کی سلطنت میں وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان نے ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیاطین نے کفر کیا یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء یہود کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نبی کہتے ہیں اور وہ تو صرف جادوگر ہیں۔ تو ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، اگر وہ جادوگر ہوتے تو اتنی بڑی سلطنت انہوں نے کیسے حاصل کر لی۔ کیا ہے اس آیت کا شان نزول؟ کون سی آیتوں کا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ آیت کیا ہے کہ واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے ما تتلو الشیاطین اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان حضرت سلیمان کی سلطنت میں وما کفر سلیمان اور سلیمان نے کفر نہیں کیا ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیاطین نے کفر کیا یعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو علماء یہود کیا کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب ہے کہ وہ حضرت سلیمان کو نبی کہتے ہیں اور وہ تو جادوگر تھے۔ تو قرآن نے ان کی تردید کی، یہود کی تردید کے لیے یہ آیتیں اتری کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر شیاطین نے کیا، اور دوسرے یہ کہ ان کی سلطنت میں جو کچھ پڑھا جاتا تھا وہ یعنی شیاطین نے انہوں نے ان کی پیروی کی جو شیاطین نے پڑھا، اور وہ کیا تھا جو شیاطین غلط پڑھتے تھے جادو وغیرہ اور اس طرح۔ تو یہاں پر مراد ہے یہود۔ واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین جو شیاطین پڑھتے تھے علی ملک سلیمان کی سلطنت میں۔ تو یہ کنہوں نے پیروی کی تھی؟ یہود نے پیروی کی تھی۔ یہ یہود کون سے مراد ہیں؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، کیونکہ وہ بھی جادو کے بہت دل دادا تھے اور بہت جادو کیا کرتے تھے۔ یہود شروع سے ہی جادو کے بہت عادی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے۔ ما تتلو الشیاطین جو شیاطین پڑھتے تھے، اس سے مراد جادو کی کتابیں یا ان کے منتر ہیں۔ تتلو بنا ہے تلاوت سے، جس کا مادہ ہے تلون تا لام واو، اس کے معنی ہے پیچھے ہونا یا پیچھے چھوڑنا۔ کیونکہ پڑھنے والا بھی کتاب کی عبارت کو پیچھے چھوڑتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے، اس لیے پڑھنے اور خبر دینے کو بھی تلاوت کہا جاتا ہے۔ اور عام اب ہمارے ہاں عرف میں جو ہے قرآن کی تلاوت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ظاہری تشریف آوری کے بعد شیطان شکل انسانی شکل میں یہود کے پاس جا کر بولا
کہ حضرت سلیمان کی سلطنت جادو کے زور سے تھی، آؤ میں تمہیں جادو کی کتابیں دکھاؤں۔ یہ کہہ کر ان کے تخت کے نیچے اس نے زمین کھدوائی اور وہاں سے جادو کی کتابیں نکلوائیں۔ اور وہ کون سی کتابیں تھیں؟ وہ تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جادو کی کتابوں کو اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا تھا۔ تو انہوں نے وہ کتابیں نکالیں اور جادو کا علم ان کے ذریعے سیکھا، اور اسی لیے یہود بہت بڑے جادوگر ہیں اور اب بھی بہت بڑے جادوگر ہیں۔ ان کی جدید ٹیکنالوجی بھی کہیں نہ کہیں جادو کا اثر لیے ہوئے ہوتی ہے، جادو کا اثر لیے ہوئے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں آنے والا یہ موبائل بھی اپنے اندر ایک جادو کا اثر رکھتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بھی اسی طرح ہمارے ہاتھوں میں نہیں پکڑائی گئی، بلکہ اس کا بھی اثر ہے کہ بندہ جب اس کو لیتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے تو واقعی ایک سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب تک پھر اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرتا تو اس سے رہا نہیں جاتا۔ اب کیا کہا آگے؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطان کافر ہیں، یعنی شیاطین کافر ہیں کہ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ سحر کے لفظی معنی ہوتے ہیں چھپی چیز۔ سحر کسے؟ سین ہا را سحر، جادو کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے، سحر کا معنی چھپی چیز۔ صبح صادق کو بھی اس لیے سحر کہتے ہیں کہ وہ رات کی اندھیری میں کچھ چھپی ہوتی ہے۔ اور شریعت میں سحر کے معنی ہے کہ خفیہ طور پر کسی چیز کو خلاف اصل ظاہر کرنا، کسی چیز کو اصل کے خلاف ظاہر کرنا سحر یا جادو کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، کہ بعض کلام بھی جادو ہوتے ہیں، کہ بعض کلام جادو کی طرح کا اثر رکھتے ہیں۔ جادو برحق ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری جسم پاک پر اس کا اثر بھی ہوا تھا، جس کے لیے پھر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تھی۔ اور جادو برحق ہے جبھی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلے کا ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے شیاطین جنات آسمان پر جاتے تھے اور فرشتوں کے کلام سنا کرتے تھے، جو آئندہ کے بابت آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ وہ یہ گفتگو سن کر کاہنوں کو سناتے تھے اور اس میں بہت سا جھوٹ ملا دیتے تھے۔ وہ کاہن لوگوں کو یہ خبریں پہنچاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیونکہ جنات آپ کی حکومت کے اس میں تھے نا، آپ کی حکومت تھی، آپ کی حکومت جس طرح انسانوں پر تھی اسی طرح جنات پر تھی، اور وہ آپ کے ماتحت تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جنات سے عمارت بنوانے، کنویں اور نہریں کھدوانے، عمدہ حوض بنوانے، قلعے بنوانے کا کام لیا جاتا تھا، جس سے شیاطین اور انسانوں کا آپس میں خلط ملت رہتا تھا۔ تو جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہے، اس لیے وہ انسانوں کو عجیب کرتب دکھا کر حیران کرتے تھے۔ تو انسان جب ان سے پوچھتے تھے کہ تم یہ کام کیسے کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ فلاں منتر اور فلاں ٹوٹکے کے ذریعے۔ اور ان منتروں اور ٹوٹکوں میں بہت سے شرکیہ باتیں ہوتی تھیں۔ وہ سیکھتے اور لکھ لیتے تھے، اور وہ بھی پھر کچھ ایسا پڑھتے تو درِ پردہ تو شیطانی کام کرتا ہے، تو وہ کوئی عجیب کام ہو جاتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس طرح بہت سی منتروں اور جادو کی کتابیں تیار کر لیں۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پتا چلا تو آپ نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو حکم دیا کہ شیطانوں کو جمع کر کے انہیں انسانوں سے ایک تو ملاقات کرنے سے روک دو، اور دوسرے یہ کہ وہ تمام کتابیں جمع کر کے صندوق میں بھر کے لے آؤ، اور وہ کتابیں آپ نے پھر اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیں، اور حکم دیا کہ جو کوئی منتر جادو کرے گا سخت سزا دیا جائے گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی بنوا رہے تھے، بیت المقدس، اور عصا پر آپ نے عصا کو پکڑ، یعنی عصا آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ اس طرح کھڑے تھے، اور آپ جنوں سے یہ کام کروا رہے تھے۔ جنوں سے مراد جنات سے، اور ٹائم یعنی کہ آپ کی ظاہری وسال کو کافی ماہ ہو گئے، بلکہ 1 سال ہو گیا، جنات کو پتہ ہی نہ چلا، اور جنات اسی طرح کام کرتے رہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وہ لاٹھی تھی، عصا تھی، اس کو دیمک لگی، اور دیمک نے جب وہ پوری لاٹھی کو نقصان پہنچا دیا، آپ کا جسم جب زمین پہ تشریف لایا تو ان کو پتا چلا کہ آپ کا تو ظاہری وصال ہو گیا، اور پھر یہ یعنی وہ ہوئے کہ ہم ان کے روب میں یہ کام کرتے رہے تھے اتنے عرصے تک۔ اب ان شیاطین نے، یہ شیاطین اس قوم کے پاس گئے اور بولا تمہیں خبر ہے کہ حضرت سلیمان کو اتنی بڑی بادشاہت کیسے ملی؟ وہ تو جادو کے ذریعے ملی، اور وہ جادو کی کتابیں ان کی تخت کے نیچے جمع ہیں، تم بھی اس طرح عمل کرو تو اس طرح بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہود دوڑے اور زمین کھود کر کتابوں کا صندوق نکالا، اس میں لکھے ہوئے جنتر منتروں پر عمل شروع کر دیا، کیونکہ شیاطین تو چاہتے تھے کہ انسان ہمارا کہنا مانے اور ہماری راستے پر چل نکلے، اور ایسا ہی تھا کہ ان منتروں میں بت پرستی تھی، ان منتروں میں ظاہر ایسے الفاظ تھے کہ جن سے جنات ان کے کنٹرول میں آتے، تو یہود یہ الفاظ پڑھتے، جب یہود وہ منتر پڑھتے تو شیاطین چپکے سے ان کا کام کر دیتے۔ اس طرح یہود نے اپنی کتاب توریت کو چھوڑ دیا اور ان واہیات میں پھنس گئے، اور یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان بادشاہ نہ تھے بلکہ جادوگر تھے۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، آپ کے زمانہ پاک تک یہی مشہور رہا، اور یہود کے درمیان یہی بات مشہور تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس بات کو دور کیا گیا کہ اے بے دین یہودیو، حضرت سلیمان تو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور جادو یا کفر یہ تو خود تمہارے اندر ہے، یہ تو تمہارے اندر ہیں۔ ان کی اس بات کا رد کیا، اور یہ پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے گزشتہ پیغمبروں کو بھی فائدے پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی پاک دامنی کے خطبے پڑھے گئے، یعنی قرآن میں ان کی پاک دامنی کا ذکر آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی حضرت سلیمان سے جادوگری کا الزام دور ہوا، ہٹا، جادوگری کا الزام دور ہوا، اور دنیا نے ان کو پیغمبر مانا۔ اسی لیے انبیاء کرام حضور کی بشارتیں سناتے اور خوشیاں مناتے تھے کہ ان کے دم قدم سے ہماری بھی بنی۔ تو اللہ تعالی
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری بھی بگڑی بنائے۔ اب یہاں سے بہت سی باتیں پتہ چلیں۔ اس سے بہت سی باتیں پتہ چلی کہ بعض جادو خود کفر ہے اور بعض کفر تو نہیں حرام ہے۔ بہرحال وہ جادو جس میں شرک کے الفاظ ہوں تو وہ جادو کفر ہے۔ جادو کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ نمرود جو تھا، نمرود اس کے زمانے میں تانبے کی ایک بہت بڑا بات، لیکن ہم اس کو کہیں گے جیسے نہیں، ایک بہت بڑی تشتری، ایک بہت بڑا تسلا ٹائپ کا، ایک بہت بڑی جو چیز ہوتی ہے جس میں آٹا وغیرہ گوندتے، وہ اس کا ایک بڑی شکل آپ دیکھیں۔ جس وقت کوئی وہ تھی نمرود کے زمانے میں، تانبے کی وہ تھی ایک بڑی اسٹیل کی چیز، سمجھیں تانبے کی۔ تو جس وقت کوئی جاسوس یا چور اس شہر میں آتا تو اس سے ایک آواز نکلتی، کچھ اس نے کرا ہوا ہوگا نا سسٹم، جس سے وہ آواز نکلتی اور وہ چور پکڑا جاتا۔ اور اسی طرح اس کے زمانے میں ایک نقارہ تھا، بجانے کی چیز۔ جب کسی کی کوئی چیز گم ہوتی، اس میں یوں کر کے جب کچھ وہ مارتے تو نقارہ اس چیز کا پتہ دے دیتا۔ ایک آئینہ تھا جس میں اگر کوئی بھی شخص اگر کبھی غائب ہوتا تو غائب شخص کا حال معلوم ہو جاتا۔ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں جدید ٹیکنالوجی ہے، اسی کی مختلف شکلیں تھی۔ آواز آ رہی ہے تو آواز ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے، آواز ابھی یہ ایک آواز جو ہے اتنے مختلف شہروں میں جا رہی ہے، مختلف ملکوں میں جا رہی ہے۔ غائب شخص کا پتہ موبائل بتا دیتا ہے، جس کے پاس موبائل ہو اس کا پتہ اسی طرح لگایا جاتا ہے۔ موبائل پتہ نکال دیتا ہے کہ یہ شخص اس وقت کہاں پایا جا رہا ہے، لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھو کہ اس زمانے کی وہ والی وہ تھی، اور یہ اس زمانے کی ساری وہ ہیں معاملات۔ بہرحال ان کے پاس ایک آئینہ تھا، اس میں غائب آدمی کی شکل آ جاتی تھی۔ جیسے اب آپ موبائل میں بیٹھ کے کہیں بھی کسی غائب کی بنا لو، پتہ بھی نہ ہوگا، اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کا شہر اور قیام گاہ تک نمودار ہو جاتا، جیسے آج لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے۔ نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کے سائے میں درباری بیٹھتے تھے، اور جیسے جیسے آدمی بڑھتے جاتے تو اس کا سایہ پھیلتا جاتا تھا۔ یہ بھی ہمارے زمانے میں بڑی جدید اس طرح سایہ کرنے کی چیزیں، یہاں تک کہ 1,00,000 آدمی تک سایہ پھیلتا رہتا تھا۔ اگر 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ ہو جاتا تو سارے دھوپ میں آ جاتے، سب پر دھوپ آ جاتی، یعنی گویا اس کی سائے کی ایک لمٹ تھی۔ اسی طرح ایک حوض تھا جس میں مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا۔ ہاں، ایک حوض تھا نا، حوض جس میں مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا۔ اس طرح کے دعویٰ کرنے والا اور جس پر دعویٰ کیا گیا باری باری اس حوض میں چلے جاتے۔ جو سچا ہوتا اس کے ناف کے نیچے پانی رہتا، اور جو جھوٹا ہوتا وہ اس میں غوطہ کھا جاتا۔
اور پھر وہ فوراً توبہ کرتا. تو اس قسم کی طلسمات والی چیزیں کس کے زمانے میں تھی؟ نمرود کے زمانے میں. اب دیکھیں ایک وہ ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام زمین دنیا پہ تشریف لائے، وہ صرف ایک تھے. اس کے بعد حضرت حوا آئیں، پھر حضرت حوا اور حضرت آدم ملے، پھر اس سے جو ہے وہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، پھر 6 مہینے بعد 2 بچے پیدا ہوتے تھے، پھر 6 مہینے بعد 2 بچے پیدا ہوتے تھے. ہر 6 مہینے پر حضرت حوا کو حمل ہوتا تھا. اس طرح کر کے کئی 100 حمل ہوئے، جس میں وہ جو 2 بچے پیدا ہوتے تھے وہ جلدی جلدی اس وقت وہ بڑھ جاتے تھے. پھر 6 مہینے بعد جو ہے دوسرا حمل ہوتا تھا، ایک حمل والا بچہ اور دوسرے حمل والی لڑکی، اس طرح ان کے آپس میں نکاح ہوتے تھے. پھر آگے اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی نسل انسانی بڑھ رہی ہے، نئی نئی چیزیں نمودار ہو رہی ہیں. پھر کسی نبی نے جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جیسے لوہا ایجاد ہوا، لوہے سے چیزیں بنانی ایجاد ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں سوئی ایجاد ہوئی، سوئی سے دھاگا سے ٹانکا لگانا اور سلائی کرنا یہ ایجاد ہوا. جیسے نوع انسانی بڑھ رہی ہے نا، جب نوع انسانی بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسانی چیزوں کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی کیا ہو رہی ہیں، وہ ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے. وہ اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی تھی، بالکل وہ آتی گئی اور اس طرح لوگوں کی ضروریات کے مطابق ان کو وہ چیزیں مہیا ہوتی گئیں. اب اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ نمرود کے زمانے میں بھی یہ اس طرح مختلف چیزیں تھیں جن کے ذریعے انہوں نے وہ چیزیں اس طرح انہوں نے سیٹ کی ہوئی تھی کہ اس سے وہ لوگ مختلف چیزوں کا فائدہ اٹھاتے تھے، مختلف معاملات کا فائدہ اٹھاتے تھے. بس اسی میں پھر جو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز بری تو نہیں ہوتی نا. جیسے مثال کے طور پر ٹی وی ہے، اب ٹی وی میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھے تو وہ صحیح ہے، اسکرین پر ہی دیکھ رہا ہے نا. وہ اسکرین پر کسی عالم کا بیان سن رہا ہے، وہ تو اسکرین ہے، عالم کا بیان سنے گا. یا پھر یہ کہ کسی نعت خواہ کی نعت سنے گا، کوئی اچھی چیز دیکھے گا، لیکن اسی میں شیطان کیا کرے گا، اس کو غلط چیزیں بھی دکھوائے گا. تو نمرود کے زمانے میں یہ مختلف چیزیں تھیں جس سے یہ لوگ ایسی ان کی ٹیکنالوجی تھی جس میں یہ لوگ یہ فائدے حاصل کرتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا، جب وہ ایسی طلسماتی چیزیں وہ ہوتی گئیں تو نمرود تو غرور میں آ گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. اور پھر اس کے زمانے میں نمرود کے زمانے سے پھر آہستہ آہستہ یہی جادو کی اقسام آتی گئیں. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ لوگ ان منتروں کو سیکھتے تھے اور منتروں کو سیکھ کر کہیں لکھ لیتے تھے. لکھتے لکھتے بہت ساری کتابیں جمع ہو گئیں. جب وہ کتابیں جمع ہو گئیں تو ان کے اندر اس کا زور بہت زیادہ ہو گیا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر لگی تو آپ نے ان کتابوں کو لے کر اپنے تخت کے نیچے زمین میں دفن کروا دیا. اور جب آپ کا ظاہری وصال ہو گیا تو شیاطین نے پھر اپنا کام کیا. یہود تو جانتے تھے، چنانچہ بلکہ شیاطین یہود کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، وہ تو معاذ اللہ اس طرح تھے، جادوگر تھے، اور دیکھو تو اس جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے. تم یہ کتابیں نکالو. چنانچہ جب وہ کتابیں نکالی گئیں اور یہود نے ان کتابوں کے منتر سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور شیاطین ظاہر ہے کہ ان کا ساتھ دیتے تھے کہ شیاطین وہ کام کر دیتے تھے، جنات وہ کام کر دیتے تھے. اس طرح ان کے اندر اس کا اعتقاد بڑھتا گیا اور جادو بھی پھر دنیا میں عام ہو گیا. اور جادو کی پھر بہت ساری اقسام آئی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر جادو سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں، نظر بندی ہو جاتی ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت کے خلاف انسان کو دکھائی دیتی ہیں. اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور پھر یہ ان کی بھی غلطی تھی، اس قوم کی غلطی تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اعمال نہیں دیکھے، کمال نہیں دیکھے، بلکہ انہوں نے ان کا مال و دولت دیکھا. کیونکہ شیطان نے آ کر یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے، تو انہوں نے وہ دیکھیں دنیا کی جو لالچ ہے اس نے ان کے اوپر کتنا اثر دکھایا.
کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اعمال اور کمال نہیں دیکھے، بلکہ ان کا مال و دولت اور ان کی سلطنت دیکھ کر ان کے اندر یہ ہوس جاگ گئی کہ جس طرح اس کو حضرت سلیمان نے حاصل کیا تو ہم بھی حاصل کریں. اور ان کے نزدیک کیونکہ یہ سب کچھ انہوں نے جادو سے حاصل کیا تھا تو اس لیے انہوں نے اس جادو کو عام کیا، جادو کو سیکھا اور خوب جادو میں مبتلا ہو گئے. کون؟ اس زمانے کے یہود. اور پھر اس طرح جادو پھیلا، اس طرح جادو پھیلا. اور پھر اتنا پھیلا نہ، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی جادوگروں کا تذکرہ ملتا ہے. 70,000 جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے پر، جو پھر سارے کے سارے ایمان لے آئے تھے. تو اس طرح پھر دنیا میں جادو عام ہوا، اور وہ نمرود کے زمانے سے. اور نمرود ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. ہاں، تو پھر اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. تو انہوں نے بہرحال کفار نے چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو کی تہمت لگائی تھی تو ان سے یہ تہمت ہٹانے کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں، جس سے پھر پورا ہمیں بیک گراؤنڈ پتا چل گیا. اب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت غنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل تارک الدنیا. تو انبیاء صفات الہی کے مظہر ہیں، انبیاء صفات الہی کے مظہر ہیں، اس لیے ان کے رنگ بھی مختلف ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت غنی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل تارک الدنیا. تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے مظہر ہوتے ہیں، اولیاء اللہ انبیاء کے مظہر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا رنگ بھی جدا گانا ہوتا ہے. جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر ایک زمانے میں خوب مال آیا، اتنا کہ آپ کا جو جوتا مبارکہ ہوتا تھا وہ اس وقت کے خلیفہ وقت کے جوتے سے بھی، اور آپ کی پوشاک یعنی آپ کا لباس اس وقت کے خلیفہ کے لباس سے بھی قیمتی ہوتا تھا. اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے سلطنت چھوڑ کر تارک الدنیا ہونا اختیار کیا. تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں. لہذا ہر رنگ ان میں موجود ہوتا ہے، ان کے رنگ جدا گانا ہوتے ہیں. کسی کے بھی کسی معاملے کو دیکھ کر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت میں اعمال اور کمال دیکھنے چاہیے. بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل تارک الدنیا ہے، اور بہت سے اولیاء اللہ وہ بھی ہمیں ہیں کہ جن کے پاس دنیا ہوتے ہوئے بھی وہ بڑے اعلی مقام پر پہنچے. ابھی آگے پڑھوں یا آگے اس سے اسی سے نا. وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت پر. وما یعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں ان سے کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش میں ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو. فیتعلمون منہما، تو ان سے سیکھتے تھے وہ کفر، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اور ایسی چیز سیکھتے تھے جس سے وہ جدائی ڈالیں شوہر اور بیوی کے درمیان. یعنی
ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، یا جو چیز تھی جو ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی. ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے. ان کو اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے زمین دنیا پر بھیجا، اور ان دونوں کا فرشتہ ہونا احادیث سے ثابت ہے. بابل ایک جگہ ہے، وہاں پر ان دونوں فرشتوں کو اتارا گیا اور ان کو بھیجا گیا. لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے آتے تھے، تو ان کے طریقہ تعلیم کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش میں ہیں. حتی یقولا انما نحن فتنۃ، کہ ہم بندوں کے لیے آزمائش ہیں، تاکہ یہ پتا چلے کہ کون جادو سے بچتا ہے اور کون اس کو اختیار کرتا ہے. جیسے فتنہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جانچ. جیسے سونے کو آگ پر آزما کر دیکھا جاتا ہے کہ کتنا خالص ہے اور کتنا نقل ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لوگ ان سے وہ جادو سیکھتے تھے اور ان کی نصیحت نہیں مانتے تھے. اور ایسا جادو بھی اس میں تھا کہ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے. ان یہود نے اللہ کی کتابیں چھوڑیں، اپنی کتابیں چھوڑیں، شیاطین کے سکھائے ہوئے جادو پر بھی عمل کیا، اور جو ہاروت و ماروت فرشتوں سے سیکھا اس کے بھی پیچھے لگ گئے. حالانکہ وہ فرشتے جادو سکھانے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کسی کو فوراً نہیں بتاتے تھے، بلکہ اولاً تو وہ منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہیں، تم جادو سیکھ کر کفر مت کرو اور تم جادو کی تعلیم مت لو. اور یہ بھی پتا چلا کہ جادو جو ہے وہ مختلف کام کرتا ہے، یہاں تک کہ جادو رشتوں میں خرابی بھی پیدا کروا دیتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کسی کو تکلیف پہنچانے یا حرام غرض سے جادو کرنا کفر ہے، لیکن جادو سے بچنے کے لیے جادو اگر کسی نے سیکھا اور اس میں کلمات کفر نہ ہوں تو جائز ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ جادو کا علم بھی بہرحال اللہ کے یعنی اللہ نے جو علوم اتارے ہیں ان میں سے ایک ہے. لیکن بات یہی ہے استعمال. جیسے شیطان بھی تو برا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا فرمایا ہے اور اس میں بھی کوئی حکمت ہے. تو بہرحال جادو بھی ایک بری چیز ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے. جادو بری چیز ہے لیکن جادو کا پیدا فرمانا برا نہیں. شیطان برا ہے مگر شیطان کا پیدا فرمانا برا نہیں، کیونکہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت سی بری چیزوں کو پیدا فرماتا ہے. ایسے تو پھر بہت سارے اشراط الارض پیدا کیے گئے ہیں کہ جن سے انسانوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے، لیکن ان کا پیدا کرنا برا نہیں، بلکہ ان کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں. تو لہذا جادو بھی ایک علم ہے جو کہ سیکھا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کفر ہے. فرشتے سحر سکھاتے تھے، لیکن وہ صرف ایک علم سکھاتے تھے، وہ اس سے کوئی غلط مقصود حاصل نہیں کرتے تھے.
اس قصے سے یہ معلوم ہوا جادو حق ہے، جادو نقصان پہنچا سکتا ہے، جادو کا باقاعدہ علم ہے، لیکن وہ علم کہاں سے آیا؟ وہ یہود سے آیا، جو یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے جادو اور منتر کی کتابیں نکالی اور ان کو پھیلایا، اور یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ سلیمان جادوگر تھے، تو اللہ تعالی نے ان کی تردید کی اور ان کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن کفر تو شیاطین نے کیا تھا، اور تم اسی کی پیروی کرتے ہو جو شیاطین نے کام کیا۔ یہ یہود کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہود وہی کام کرتے ہیں جو کہ شیاطین نے کیا۔ ہاں، لیکن اب قرآن نے آگے اس کی وضاحت کر دی، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے وہ لوگ نقصان پہنچانے والے کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نہ وہ سیکھتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے گا اور نہ نفع دے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہوں نے جانا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو خریدے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو پھر جو یہ خریدے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنا ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے خریدا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے۔ یعنی یہ جادوگر اس جادو سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب اللہ نے آگے پوری وضاحت فرما دی، اگر سارے جادوگر مل کر بھی کسی شخص کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے، چھری میں کاٹنے کی تاثیر رکھی ہے، تو اسی طرح جادو بھی اللہ کی اجازت سے ہی اثر کرتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی اثر کرتا ہے، اور ہر جادو ہمیشہ اثر نہیں کرتا، اور کبھی کسی پر کرتا ہے اور کبھی کسی پر نہیں کرتا۔ اگر ہر جادو ہمیشہ اثر کرتا تو پھر ماہر جادوگر تمام بادشاہوں کو فنا کر کے ان کی فوجوں کو ہلاک کر کے دنیا پر خود حکومت کرتے، مگر ایسا نہیں، ہر جادو اثر نہیں کرتا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت ترقی پر تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان پر اثر کرتا، لیکن ان میں سے کسی پر اثر نہیں کیا۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، وہ سیکھتے تھے جس میں نہ ان کا نقصان ہے نہ نفع ہے۔ یعنی جادو خود جادوگر کو بہت نقصان دیتا ہے، لیکن اس کو سیکھنے میں نہ اس کا کچھ نفع ہے اور نہ ہی نقصان ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہوں نے جو کوئی جادو خریدے یا کوئی ایسا غلط علم سیکھے، یہاں پر ہر چیز آ جائے گی، ہر علم آ جائے گا، وہ ایسا علم آ جائے گا جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا ہو، اور آج ہمارے زمانے میں ایسا ہی بہت ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ جادو ہی کی یہ قسمیں ہیں،
جس نے انسان کو اتنا اپنے اندر مبتلا کر دیا کہ وہ اپنی آخرت سے غافل ہو گیا. یہ جادو ہی کی اقسام ہے جو مختلف طریقے سے سر چڑھ کے بولتی ہے انسان پر. موسیقی ہے، دوسری چیزیں ہیں، بہت سے ایسے علم ایجاد ہو گئے ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ، نہ کوئی نقصان، نہ فائدہ، اور اس میں اپنا وقت ضائع کرنا، پیسہ ضائع کرنا. اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی جس میں کوئی نفع نہ ہو. اور انہوں نے یہ جو خریدا اپنی جانوں کے لیے، یہ بہت ہی برا ہے اگر وہ جانتے. یعنی جس نے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اگر اس سے کچھ دنیا کما بھی لے تو آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. یہود کے پاس توریت موجود تھی جس پر وہ عمل کر کے دین و دنیا کما سکتے تھے، مگر انہوں نے اس سے منہ موڑا اور مختلف قسم کے فضول علوم کی طرف وہ مبتلا ہو گئے. تو آج مسلمان کے ساتھ بھی یہی حال کر دیا گیا کہ مسلمان کو اپنے دین سے، قرآن سے اس کا تعلق ختم کرا چلا جا رہا ہے. جس طرح پہلے بہت کثرت سے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، بچے اتنا کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے. ہم سب اپنے کچھ سالوں پہلے ہی اپنے گھروں میں اپنے گھروں کی کنڈیشن دیکھیں، اپنے گھروں کے معاملات دیکھیں، جہاں جمعہ کے دن سب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی. خصوصاً گھر میں مائیں بچیاں سب بہت قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اب گھر اس سے خالی نظر آتے ہیں. اب ایسا نہیں. تو جس طرح یہود نے اپنی کتاب سے منہ موڑ کر فضول چیزوں کی طرف رخ کیا، آج مسلمان کو بھی اس نے اسی طرح لگا دیا. جس طرح وہ جادو کے شیدائی ہو گئے تھے، مسلمان بھی اسی طرح بہت سی جادوئی چیزوں کا شیدائی ہو گیا. اور قرآن کہہ رہا ہے پھر کتنا ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے خریدا. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے. بہرحال یہودی تو بڑے بڑے جرم کر چکے، لیکن اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور پتہ چلا آخرت کا تھوڑا سا ثواب بھی دنیا سے بہت بہتر ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں منتر لو کانوا یعلمون، کاش وہ یہ راز جان لیتے کہ انبیاء کی اطاعت کی اجرت ہی رب تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ کی اجرت تمام اجرتوں میں سب سے بڑی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ یہ جان لیتے، یہ راز جان لیتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں منتر میں اثر ہے، فلاں جادو میں یہ اثر ہے. کاش وہ یہ جان لیتے کہ قرآن میں کتنا اثر ہے، کلمہ میں کتنا اثر ہے. کلمہ میں کتنا اثر ہے کہ 100 برس کا مجرم بھی اگر کلمہ پڑھ لے تو 1 منٹ میں وہ صالح بن جاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں کتنا اثر ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا. سورہ یاسین میں کتنا اثر ہے کہ اگر کسی پر نزع کی کیفیت میں پڑھی جائے تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے، اور جو ہر روز صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے اس کی اس دن کی تمام جائز حاجتیں پوری ہو جائیں. سورہ ملک میں کتنا اثر ہے کہ جو ہر روز ہر رات کو سورہ ملک پڑھے گا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. سورہ فلق اور سورہ ناس میں کتنا اثر ہے کہ یہ جادو کا ایسا تریاق ہے کہ اگر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لی جائے تو اس سے جادو کا اثر نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت ہم کو قرآن سے جڑنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.